نا امیدی یا مایوسی کیوں کفر ہے اسلام میں؟ نا امیدی یا مایوسی کفر اس لیے ہے کہ اللہ سے ہمیشہ امید رکھو۔ ابھی رمضان کا الحمدللہ یہ آدھا رمضان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس صرف وہی ہوتے ہیں جو کہ لوزرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی معاملہ بھی ہو، دنیا کا آخرت کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے۔ اسلام میں نا امیدی کیوں کفر ہے؟ نا امیدی یا مایوسی کیوں کفر ہے اسلام میں؟ آپ نے کہا بیسیکلی دیکھیں، نا امیدی یا مایوسی کفر اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ پر ہمیشہ تم جو ہے اللہ سے ہمیشہ امید رکھو، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ ابھی رمضان کا الحمدللہ یہ آدھا رمضان ہو چکا ہے اور ہم نے ابھی سورت میں 14 جز میں سنا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس صرف وہی ہوتے ہیں جو کہ لوزرز ہیں، لیکن لوزرز اونلی لوز ہوپ فرام اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی معاملہ بھی ہو، دنیا کا آخرت کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور جب ہم اللہ کی ایسی بات کو نہیں مانتے تو مطلب ہم قرآن کو نہیں مان رہے، قرآن کی کسی آیت کو نہ ماننا ہی کفر ہے، یعنی کہ ہم جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو۔ تو قرآن کی کوئی ایک آیت کو بھی جو کوئی انسان جھٹلاتا ہے یا اس کو نہیں مانتا تو وہ کفر میں آ جائے گا۔ اسی لیے اس کو بھی کفر کہتے ہیں کہ کیوں کفر کیا جا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں سورۃ یوسف میں کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح پر امید ہے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی کہ یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ضرور ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کوئی طاقت سے باہر آ جائیں گے، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے بھائیوں نے کر دیا ہے، جو کچھ بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریورس کر سکتے ہیں اور ان کے پاس ان کو واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ تو بہت زبردست مثال ملتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ پر کیسے ان کی امید، اللہ تعالیٰ پر کیسے اسٹرانگ توکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کی امید کو پورا بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ مایوسی، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کسی طرح بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے، اور اسی وجہ سے مایوسی کو کفر کہتے ہیں اسلام میں۔ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا گھر بنایا ہے انسان کے لیے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں کیا کرتا ہے اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے تک۔ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں کسی اللہ کو نہ ماننے والے کو پانی کا قطرہ بھی پینے کے لیے نہ دیتے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مرضی جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، اسے انجوائے کرنے دو، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے مطابق بھی دنیا نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متاعن قلیل، یعنی کہ یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے اور ٹیمپرری جگہ ہے، تو اس لیے ان کو کرنے دو جو کرنا چاہ رہے ہیں، کافروں کو اور جو نان بلیورز ہیں جو چاہتے ہیں کریں، جو من مانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے انہیں دنیا میں کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ٹیمپرری اور تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے دنیا میں اچھا وقت نہیں گزار سکتا، بالکل گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر رحمت کی ہے تو وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ ہمیشہ خوش رہتے تھے، چیئرفل رہتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، خوش رہتے تھے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان پسند کرتا ہے غمگین کو اور میزریبل مومن کو، یعنی کہ اگر آپ بہت مایوس ہیں تو شیطان اس کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے آپ خوش رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی ہے وہ نمایاں کریں، اور خوش بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔